اسلام آباد جیسا پرامن شہر، اسلام آباد جیسا سیکیور شہر بھی محفوظ کیوں ہے؟ وجوہات قومی اسمبلی کو بتا دی گئی ہیں۔ وزیر دفاع نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور ایک تشویشناک بات بھی کہی ہے، جبکہ حکومتی ارکان کی طرف سے بھی کچھ تشویشناک باتیں کہی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک رکن نے یہ پہلے تو یہ سنتے تھے کہ کوئٹہ میں، پشاور میں، دیگر جگہوں پر لوگوں کو دھمکیاں موصول ہوتی ہیں، لیکن مجھے اسلام آباد میں دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسلک کا نام لیا تو اس کے بعد مجھے دھمکیاں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن میں سچ بولنا پر چل رہا ہے۔ واقعاً لاشوں پر سیاست ہو رہی ہے، بڑا سانحہ ہو گیا۔ پورا ملک جو ہے اسے سوگوار ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ارکان غیر سنجیدہ تھے۔ اسی طرف جو بعض مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی تناؤ نظر آیا اس معاملے پر، اور تیسری طرف صورتحال یہ تھی کہ اسلام آباد سوگوار تھا لیکن لاہور میں بسنت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور صرف قراردادیں منظور کی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں بتایا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان جو کہ 2014 میں مرتب کیا گیا تھا اس پر کتنا عمل ہوا ہے۔ یہ عام ترین سوال ابھی تک شہداء اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جانے تھے، کیا وہ اقدامات اٹھائے گئے؟ بھی سوشل میڈیا پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کی طرف سے اظہار ہمدردی ہوتا ہے کہ وہ زخمیوں اور شہداء کے لواحقین کو، ان کے ورثاء کے لیے ایک امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس پیکج کا اعلان اب تک نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، دو جنگوں کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں جو 80s میں پہلے ڈکٹیٹر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں افغان جہاد شروع کیا گیا تھا، اس کی، اور اس کے بعد 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جس طرح سے امریکہ کا ساتھ دیا، افغانستان پر چڑھائی کی گئی، تو یہ ان دو جنگوں کی قیمت ہے جو پاکستانی لاشیں اٹھا کر ادا کر۔ ہم کرائے پر دستیاب تھے، اب دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کرائے پر دستیاب نہیں ہے، اور پاکستان ماضی کی ان دو بڑی غلطیوں کے بعد کوئی تیسری بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ پارلیمان کو با اختیار نہیں بنایا جاتا، ہم مسائل سے نہیں نکل سکیں گے۔ بڑی امام ہمارے سامنے ہے، شاہ نجف امام برگاہ پر حملہ ہوا، تعلیم القرآن ہمارے سامنے ہے، چند لانگ جاجی مارچ کافر کافر کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ یہ نیریٹو جو ہے اصل میں یہی نیریٹو خرابی کی جڑ ہے۔ اسی طرح کی سوچ کی وجہ سے وہ انتہا پسندی بڑھتی ہے، یہ انتہا پسندی بالآخر دہشت گردی میں تبدیل ہوتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کے ساتھ مارا جائے تو اگر اس پر احتجاج نہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اپنے سیاسی ایجنڈوں کو، اپنے مذہبی ایجنڈوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے کچھ دیر کے لیے صرف پاکستان کے لیے سوچیں۔